کا اچھا، ایک ہیں ریپ کے واقعات اور ایک ہیں بدفعلی بچوں کے ساتھ. یہ دو مختلف چیزیں ہیں. بالکل ریپ تو کسی کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے اور کسی بھی عمر میں کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ واقعات بھی آپ کو پتہ ہے، تاریخ پوری گواہ ہے کہ اس طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں. کچھ واقعات بڑے بھی ہیں اور وہ خواتین کے ساتھ بھی ہیں، بچوں کے ساتھ بھی ہیں، خواتین کی طرف سے مردوں کے ساتھ بھی ہیں اور مردوں کی طرف سے خواتین کے ساتھ بھی ہیں. تو اس طرح کے مظاہر ہم اخباروں میں خبروں کی صورت میں پڑھتے رہتے ہیں. لیکن جو بچوں کے ساتھ واقعات ہیں، اور پھر بچوں کے ساتھ بھی دو طرح کے واقعات ہیں تعلیمی اداروں میں، اور تعلیمی اداروں میں خصوصاً جو مذہبی تعلیمی ادارے ہیں ان کے اندر بھی، اور جو دیگر جو عصری تعلیمی ادارے ہیں ان کے اندر بھی. تو ہم نے دیکھا کہ ان کا ٹرینڈ بہت زیادہ ہمارے سامنے آتا ہے اور ایک بڑی خوفناک قسم کی صورتحال ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ قصور کے حوالے سے خبریں آئی تھیں جہاں پر سینکڑوں بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات ہمارے سامنے آئے تھے، جو اسکول گوئنگ بچے تھے ان کے ساتھ. اور پھر اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ پشاور میں 2003 میں نے خود اس وقت روزنامہ جنگ کے لیے کام کرتا تھا، تو 300 سے زیادہ بچوں کے ساتھ جنسی بدفعلی کے واقعات پشاور کے دو اسکولوں کی طرف سے یہ واقعات آئے تھے کہ وہاں پر اس قسم کے واقعات وہاں پر ہو رہے تھے. اور پھر خیبر پختونخوا کی جو صوبائی اسمبلی تھی اس کی گونج وہاں تک بھی گئی اور بہت زیادہ شور شرابہ ہوا. تو یہ جو اس قسم کا ذہن رکھنے والے لوگ ہیں وہ مذہبی طبقے کے اندر بھی ہیں اور غیر مذہبی جو عصری تعلیمی ادارے ہیں ان پر بھی موجود ہیں. اور ابھی حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا کہ مدارس کے حوالے سے اور بغیر کسی استثناء کے کہ وہ شیعہ مدارس ہیں، سنی مدارس ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں یا اہل حدیث ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں ان مدارس کے حوالے سے اس طرح کے واقعات ہمارے سامنے آئے ہیں کہ وہاں پر جو معلمین ہیں وہ بچوں کے ساتھ، کیونکہ وہاں پر خاص کوئی پروٹوکول نہیں ہے اور اگر ہے بھی ہے تو بہت کم مدارس کے اندر اس طرح کا ہے، وہاں بچوں کے ساتھ اس طرح کی جنسی زیادتی کے واقعات پیش آئے ہیں. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو صرف اس ایک ہفتے کے اندر کئی واقعات ہمارے سامنے آ چکے ہیں. آج کیا کہتے ہیں، منامہ کا ایک علاقہ ہے، وہاں پر تراویح میں 13 سالہ بچے کے ساتھ ایک اور تراویح کرتے ہوئے تراویح میں نہیں، اعتکاف کی حالت میں ایک بندے نے اس مسجد میں اس بچے کے ساتھ زیادتی کی اور اس کی FIR جو ہے وہ درج ہوئی ہے. اچھا، پھر ڈیرہ اسماعیل خان میں 2 دن پہلے 12 سالہ بچے کے ساتھ جسے اس کی ماں نے تیار کر کے نئے کپڑے پہنا کر خوشبو لگا کے مسجد بھیجا اور باقاعدہ کہا کہ بیٹا اب تم بڑے ہو گئے ہو، روزہ رکھا کرو، نماز پڑھا کرو اور جا کے تراویح پڑھ کے آؤ. ماں کو کیا پتہ تھا اس کی گود میں واپس بچے کی لاش آئے گی، تو وہ بچہ گیا تراویح پڑھنے کے لیے اور تراویح کے بعد وہ گھر نہیں آیا. اس کا باپ ڈھونڈتا رہا، اس کے محلے کے لوگ سارے ڈھونڈتے رہے، پوری رات ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ تھک گئے، بچہ نہیں ملا. اور صبح پتہ چلا کہ کھیتوں میں پھندا ڈال کے ایک بچے کی لاش ملی ہے کہ جس بچے کے ساتھ کئی بار زیادتی کی گئی تھی، وہاں پر یہ واقعہ ہوا تھا. تو یہ جو واقعات ہیں یہ ہمارے سامنے کوئی نئے نہیں ہیں. دیکھیں، اس طرح کے واقعات میں بالکل ریاست کو مدعی بننا چاہیے، پولیس کو ان کیسز کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ قتل کے واقعات میں بھی، اور خصوصاً جہاں پر کوئی لڑکی قتل ہوتی ہے تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر بھائی نے قتل کیا ہے یا فیملی کے کسی لڑکے نے اس کو مارا ہے تو فیملی کیا کرتی ہے، چلو لڑکی کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، لڑکا بچاؤ مہم جو ہے نا وہ شروع ہو جاتی ہے. اور آپ نے قندیل بلوچ کے معاملے میں دیکھ لیا، اور باقی کئی غیرت کے نام پر جو قتل ہوتے ہیں ان واقعات میں آپ نے دیکھ لیا کہ بیٹے کو بچانے کے لیے پھر باپ اور ماں مل کر کہتے ہیں کہ ایک ہماری بیٹی چلی گئی، اوپر سے ہمارا بیٹا بھی جا رہا ہے. تو اس طرح کی ایک سچویشن کریٹ کر لیتے ہیں. شاید وہ کسی جگہ پر انسانی ہمدردی نہیں، لیکن شفقت پدرانہ یا ماں کی جو محبت ہے اس بنیاد پر بھی ہو. لیکن جب آپ مجرم کو سزا نہیں دیں گے اور زمین میں فساد ہوتا رہے گا تو پھر تو کبھی بھی سلسلہ رک نہیں سکے گا. یہاں پر بھی معاملہ ایسا ہی ہے کہ عموماً جب بچے کے ساتھ مدرسے کا استاد معلم قاری زیادتی کرتا ہے تو بڑے سٹائل کے ساتھ نا ان کے ماں باپ کو کنونس کرنے کی کوشش کی، دیکھیں جی قاری صاحب ہیں، ان کی فیملی بھی یہاں پر نہیں ہے، یہ اکیلے رہتے ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، انسان خطا کا پتلا ہے. پھر اس طرح کی واقعات جو نا آگے سے قصے کہانیاں سناتے ہیں اور پھر انہیں کہا جاتا ہے دیکھیں ہونا کیا ہے جی، اس کے بارے میں تو کوئی ایسی دفعات بھی نہیں ہے، کوئی ایسی شکم بھی نہیں ہے، کرنا کیا ہے. وہاں پر بھی ایک دن تو آپ کو سلو کرنی ہی کرنی ہے نا، کب تک اس سلسلے کو جاری رکھیں گے. یہ سارا ڈرامہ رچا کر پریشرائز کر کے پھر یہ کہ ہمارے فلاں بھی جاننے والے ہیں، ہمارے فلاں بھی جاننے والے ہیں، روب ڈال کر مجبور کر دیا جاتا ہے. آپ نے بہت کم دیکھا ہوگا کہ کسی امیر باپ کے بچے کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہوتے ہوں. یہ عموماً غریب
والدین کے جو بچے ہوتے ہیں جو آلریڈی پسے ہوئے جی ہاں پسے ہوئے طبقات ہوتے ہیں، ان کے بچوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے، کیونکہ یہ کام کرنے والا بڑا ہوشیار ہے، وہ جانتا ہے کہ کہاں پر اسے سزا ہوگی اور کہاں پر سزا نہیں ہوگی، اور یہ باقاعدہ ایک علت ہے، اس کو لفظ استعمال کیا جاتا ہے علت مشائخ، اس کے لیے باقاعدہ ان کے لیے لغت میں ایک لفظ انہوں نے باقاعدہ بنا، ہاں علت مشائخ، علت کا مطلب کمزوری ہے نا، یعنی یہ مشائخ کی کمزوری ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ مشائخ اس میں انوالو ہیں، لیکن یہ باقاعدہ اس مذہبی طبقے کے اندر بطور اصطلاح استعمال کیا جاتا ہے کہ جو ہمارے فلاں بزرگ ہیں، یعنی اس کے باوجود وہ بزرگ ہیں لیکن ان کا جو ٹائٹل ہے کہ وہ اس ذلت مشائخ میں، جس کا نام انہوں نے علت مشائخ رکھا ہوا ہے، اس کے اندر وہ جو ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں۔ زیرو کردار ہے، اور پاکستان کے علماء کی انتہائی مجرمانہ قسم کی خاموشی ہے، وہ بھلے میں نام لیتا ہوں مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں، اس میں راجہ ناصر باز صاحب ہوں، علامہ سید ساجد علی نقوی صاحب ہوں، اس میں سراج الحق صاحب ہوں، پروفیسر ساجد میر صاحب ہوں، احمد لدھیانوی صاحب ہوں، اس سے آگے بڑھ کر مفتی منیر الرحمان صاحب ہوں، تقی عثمانی صاحب ہوں، یا علامہ شہنشاہ نقوی ہوں، طارق جمیل ہوں، ایک لفظ نہیں بولتے جب بھی مدارس کے اندر، بہت بڑے بڑے علماء کے بالکل بالکل یہ ساری، اور میں ان سب کو ساتھ میری اسلام دعا بھی ہے، میں ذاتی حیثیت میں ان کا احترام بھی کرتا ہوں، لیکن اس معاملے میں وہ ایک مجرمانہ خاموشی کی چادر اوڑھے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے اندر اور کوئی معاملہ جب بھی آتا ہے، یہ فلسطین کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، یہ افغانستان اور کشمیر کے بارے میں بولتے ہیں، لیکن مدارس کے اندر، اور یہ کام صرف ان کا نہیں ہے، آپ یورپ کے اندر دیکھ لیں کہ چرچ خاموش رہتا تھا، اور کہ یہ کہا جاتا تھا کہ چرچ کی دیواریں معصوم بچوں کی ہڈیوں کے اوپر کھڑی ہوئی ہیں، وہاں چرچ خاموش ہے، لیکن پھر وقت آیا کہ لوگ چرچ کے خلاف کھڑے ہوئے، پوری کمپین لانچ ہوئی، پھر پوپ کو آ کر معافی مانگنی پڑی کہ ہاں یہ جو واقعات ہوئے ہیں، اور آپ میڈیا پر خبریں پڑھ سکتے ہیں، ابھی 2-3-4 سال پہلے کی بات ہے، پوپ نے آ کر معافی مانگی تھی۔ تو ان علماء کو بھی، اور یہ جو علماء ہیں یہ پاکستان میں ہمارا جو نیا نوجوان ہے اسے مجبور کر رہے ہیں کہ وہ دین کے مراکز سے دوری اختیار کریں، کیونکہ جب یہ خبریں آئیں گی وہاں سے نا، اچھا پھر آگے سے بڑا آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے یونیورسٹیوں میں بھی تو ہوتا ہے، اسکولوں میں بھی تو ہوتا ہے، اس میں کون سی شک کی بات ہے کہ ہوتا ہے، لیکن ایک فرق ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کلیم کیا کہ آپ وہاں پر مدارس میں بچوں کو پڑھائیں گے اور ان کی سیفٹی اینڈ سیکورٹی کا کوئی بندوبست نہیں کیا۔ یونیورسٹی کالج میں جب بھی ہوتا ہے تو یونیورسٹی یہ نہیں کہتی کہ ہم اپنے اس ریپسٹ ٹیچر کے ساتھ کھڑے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ ڈیر اسماعیل خان میں جو اقرار الحسن نے وہ بچی وہ جو وہاں پر وہ ان کے ساتھ کیا، اس کی حمایت میں کون کھڑے ہوئے؟ مولوی کھڑے ہوئے اس کی حمایت میں، کیونکہ وہ جو شخص وہاں پر یہ بدکاری کر رہا تھا اس کا تعلق ایک مذہبی جماعت کے ساتھ بھی تھا اور ایک مذہبی نمائندگی کر رہا تھا وہاں پہ، اور وہ وہاں پر جا کر یہ کام کر رہا تھا۔ الزام یونیورسٹی پہ لگا، بھائی وہ آپ کا بندہ یونیورسٹی میں گھسا، وہاں پر بھی یہی والا کام کر رہا تھا جا کے، وہ دوبارہ جی ہاں دوبارہ آ گئے، کیونکہ وہ دیکھیں نا ان کے ساتھ، وہ علی شریعتی نے بہت خوبصورت بات لکھی تھی کہ میں عورت کی بدقسمتی پر شکوہ کناہ ہوں کہ وہ گناہ کر کے داڑھی نہیں رکھ سکتی، تو آپ داڑیاں رکھ لیں، پگڑیاں پہن لیں، اور جو بھی کچھ آپ کی جی چاہے آپ کرتے پھریں۔ تو یہ جو واقعات ہیں، یہ سوری آپ کی بات تھوڑی سی میری بات زیادہ ہو رہی ہے، لیکن یہ جو واقعات ہیں ان کے پیچھے پوری ایک، ان کو پتہ ہے کہ ہم مطلب وہ کسی نے بڑا اچھا کہا تھا کہ مندر کے چوہے بھگوان سے نہیں ڈرتے، یہ بالکل سیم وہ صورتحال ہے کہ ان کے ہاں کوئی خدا کا خوف نہیں پایا جاتا، اور جب تک یہ جو پاکستان کے بڑے اور مرکزی علماء ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر سڑکیں بلاک کر دیتے ہیں اور بڑے بڑے احتجاجی مظاہرے شروع کر دیتے ہیں، اگر وہ ان واقعات پر سماجی سطح پر ان کو ایڈریس نہیں کریں گے، یہاں پر اصلاح احوال کا کام نہیں کریں گے، تو پھر مدارس کے اوپر انگلیاں اٹھیں گی، اور یہ نہ ہو کہ وہ انگلیاں اس طرح اٹھنا شروع ہو جائیں کہ لوگ ان سے اتنے متنفر ہوں کہ وہ دین سے متنفر ہو جائیں۔